ذوالفقار علی بھٹو کے دو بیٹے نے پاکستانی طیارے پی آئی اے کے اغوا کر کے افغانستان کیوں لے کے گئے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، کیا یہ کچھ خاص لوگوں سے بدلہ لینے والے تھے؟ یہ ساری کہانی جاننے کی کوشش کریں گے اس ویڈیو میں۔ اس سے پہلے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ اس طرح کی نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے بعد خود اقتدار پہ قابض ہو گئے اور ملک پاکستان کے صدر بن گئے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہی ذوالفقار علی بھٹو پر ایک قتل کا مقدمہ درج کیا جاتا ہے اور یہ مقدمہ ہائی کورٹ میں چلتا ہے۔ ہائی کورٹ اسی مقدمے میں ہی ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت کی سزا سنا دیتی ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ ہی ہائی کورٹ کے فیصلے کی توثیق کرتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت کی سزا سنا دیتی ہے۔ 1979 میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی جاتی ہے۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میرے بعد میرے بیٹے وہ اس کا بدلہ لیں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی جانے کے بعد پیپلز پارٹی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پھانسی سے پہلے یہ کہا تھا کہ میرے بعد میرے بیٹے میرا بدلہ لیں گے۔ جب اس کو پھانسی دی جانے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے دو بیٹے مرتضی بھٹو اور شاہ نواز بھٹو یہ چاہتے تھے کہ اب ہم اپنے والد کا بدلہ لیں گے، لیکن اس وقت جو ہے بینظیر بھٹو یہ سوچتی تھی یہ بدلہ لینے کے مقصد اپنے کارکنوں کو مضبوط کرنا ہے، اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا ہے اور ہم سیاسی طور پہ ہم انتقام لیں گے، بدلہ لیں گے۔ لیکن شاہ نواز اور مرتضی بھٹو یہ چاہتے تھے کہ نہیں، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا بدلہ لیں گے۔ لیکن اس کے بعد دو دھڑوں میں تقسیم ہونے کے بعد شاہ نواز اور مرتضی بھٹو افغانستان چلے گئے، کیونکہ مرتضی بھٹو اور شاہ نواز بھٹو یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے والد کا بدلہ لیں گے اور ضیاء الحق کو مارنا چاہتے تھے، اس لیے وہ پاکستان میں رہ کر یہ کام نہیں کر سکتے تھے تو وہ افغانستان چلے گئے۔ افغانستان جانے کے بعد انہوں نے الذوالفقار تنظیم کی بنیاد رکھی اور کچھ کارکن پاکستان میں اور کچھ افغانستان میں موجود تھے۔ پاکستان میں اس کے ایک سرگرم کارکن سلام اللہ ٹیپو یہاں پہ موجود تھا۔ سلام اللہ ٹیپو افغانستان چلے گیا، وہاں پہ مرتضی بھٹو اور شاہ نواز بھٹو کو ایک مشورہ دیا کہ پاکستان کے مختلف جیلوں میں قید ہمارے سیاسی کارکن ان کو رہا کرنے کے لیے ہم ایک پلین بنا سکتے ہیں کہ ہم پاکستان کے پی آئی اے کو ہائی جیک کر کے افغانستان میں اتار سکتے ہیں۔ اس پر مرتضی بھٹو اور شاہ نواز نے غور و فکر شروع کر دیا اور اس کو منظوری دے دی۔ وہ جب پاکستان آیا، سلام اللہ ٹیپو دو مزید کارکن پنجاب سے لے کے پی آئی اے کو اغوا کرنے جب کراچی پہنچے تو اس وقت لندن سے ایک پیغام مرتضی اور شاہ نواز کو موصول ہوا۔ وہ پیغام میں کہا گیا کہ فی الوقت اس پلین کو ناکام بنایا جائے اور اس پلین پہ عمل درآمد روکا جائے۔ تو شاہ نواز نے ٹیپو کو یہ پیغام پہنچایا کہ یہ پلین جو ہے آپ ختم کریں۔ اس کے بعد سلام اللہ ٹیپو نے جماعت اسلامی کے ایک کارکن کو کراچی میں قتل کر دیا اور فرار ہو گئے۔ 1981 میں ایک دفعہ پھر سلام اللہ ٹیپو نے مرتضی اور شاہ نواز کو یہ مشورہ دیا کہ اب ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم پی آئی اے کے ایک طیارے کو اغوا کر کے اپنے 55 سیاسی کارکن کو جو مختلف جیلوں میں قید ہیں ان کو رہا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جب وہ ٹیپو پھر جو ہے وہ پنجاب آئے اور دو مزید کارکن لے کر جو ہے کراچی روانہ ہو گئے۔ یہ تینوں اغواکار کراچی پہنچنے کے بعد پی آئی اے پی کے 326 میں سوار ہوئے اور پشاور میں لینڈ کرنے سے پہلے ہی انہوں نے طیارے کو ہائی جیک کر لیا اور پائلٹ کی کن پٹی پر پستول رکھ کے کہا کہ یہ طیارہ آپ نے افغانستان میں لے کے جانا ہے۔ پائلٹ نے ان کی بات مانتے ہوئے جہاز کا رخ موڑ لیا اور افغانستان کابل میں اتار دیا۔ کابل ایئرپورٹ پر بحفاظت لینڈ کرنے کے بعد مرتضی بھٹو اور شاہ نواز بھٹو نے اس کا بہترین استقبال کیا اور سلام اللہ ٹیپو کو ہیرو آف دا ڈے قرار دیا۔ مرتضی بھٹو اور شاہ نواز بھٹو نے ضیاء الحق سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ پاکستان کے مختلف جیلوں میں قید ہمارے سیاسی کارکن کو رہا کریں، جب رہا نہیں کریں گے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ ضیاء الحق اس چیز کو نہیں مانتے تھے، ضیاء الحق ایک گھمنڈ میں تھے، غرور میں تھے۔ اس نے کہا کہ ہم اس کو دیکھیں گے، تو ضیاء الحق نے ایک سائڈ پہ ان پہ دباؤ کیا، لیکن انہوں نے دباؤ کو نہیں مانے۔ جب تک ہمارے سیاسی کارکن رہا نہیں کریں گے ہم اس پی آئی اے کو نہیں چھوڑیں گے۔ 8 دن گزرنے کے بعد مرتضی بھٹو اور شاہ نواز بھٹو نے سلام اللہ ٹیپو سے لسٹ مانگی کون کون لوگ اس میں سوار ہیں۔ جب لسٹ میں دیکھا تو میجر طارق بھی اس میں سوار تھے۔ انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میجر طارق کو ہلاک کر دیا اور سڑک پہ پھینک دیا۔ یہ خبر سنتے ہی ضیاء الحق اور بہت سارے پاکستان کے ادارے میں ہلچل مچ گئی کہ میجر طارق کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ضیاء الحق سنجیدہ ہوا تو اس معاملے کو سیریس لیا۔ اس کے بعد جو ہے ان اغواکاروں نے جہاز کو اڑاتے ہوئے دمشق لے گئے۔ دمشق میں جب ان کو اتارا گیا اس وقت پھر ایک دفعہ مطالبہ کیا کہ ضیاء الحق ان 55 سیاسی
قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ لیکن اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا تو امریکہ کے 6 مسافر بھی اس میں سوار تھے اور انہوں نے ان مسافر کو اور باقی جتنے بھی ہیں ان کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ اس کے بعد جو ہے جب امریکہ کو پتہ چلا کہ ہمارے بھی 6 مسافر اس جہاز میں سوار ہیں تو امریکہ نے ضیاء الحق پہ یہ پریشر کیا، دباؤ کیا کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے ان اغوا کاروں کے ساتھ ڈیل کریں اور ہمارے جو مسافر ہیں وہ ان سے رہا کرے۔ اس کے بعد جو ہے ضیاء الحق پہ ایک تو پریشر تھا، ضیاء الحق جو ہے پریشر برداشت نہ کرتے ہوئے ان سے بہت ساری کوشش کی، ڈیلنگ کی، لیکن ان اغوا کاروں کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ آپ جب تک ہمارے 55 سیاسی قید رہا نہ کرے تب تک ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، اغوا ہی رہیں گے۔ اس کے بعد جو ہے ضیاء الحق ان کے سامنے مرتضی بھٹو اور شاہ نواز بھٹو کے سامنے ان کے مطالبات ماننے پر مجبور ہو گئے اور گھٹنے ٹیک دیے۔ مرتضی بھٹو اور شاہ نواز بھٹو کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ ہمارے قیدیوں کو رہا کر کے جہاز کے ذریعے ہی دمشق پہنچایا جائے۔ جب ضیاء الحق مجبور تھا تو اس نے اس مطالبے کو مان لیا اور 55 سیاسی قیدیوں کو رہا کر کے ایک جہاز کے ذریعے ان کو دمشق لے جایا گیا۔ اس فیصلے کے بعد جنرل ضیاء الحق نے سخت ایکشن لیا اور ان اغوا کاروں کو منطقی انجام تک پہنچانے کا وعدہ کیا۔ اس کے کچھ عرصے ہی بعد فرانس میں شاہ نواز مردے پائے گئے اور مرتضی بھٹو واپس افغانستان پھر پاکستان آ گئے۔ مرتضی بھٹو کو اس وقت کراچی میں قتل کیا گیا جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پاکستان میں حکومت تھی۔ اس کا ایک ہی ساتھی سیاسی کارکن سلام اللہ ٹیپو کو افغانستان میں مارا گیا۔ یہ تھی آج کی سٹوری، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔